बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल सदकाए जारिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? जी, आज हम इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी की फ़जीलत और इसका कुछ हिस्सा तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। हम आयतुल कुर्सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर क्लास में इसका एक पार्ट जो है उसको तजवीद के साथ अच्छी तरह से याद करेंगे और हिफ्ज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। सही अहादीस से इसकी बड़ी फ़जीलत साबित है। ये आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अज़ीम आयत है। इसके पढ़ने से रात को शैतान से तहफ़्फ़ुज़ रहता है, यानी जो शख्स इसको रात को पढ़ता है वो शैतान से महफूज रहता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है, यानी जो भी शख्स इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है इसके लिए बेतहाशा फ़जीलतें हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात जलाल, इसकी अलू शान और इसकी कुदरत व अज़मत पर मबनी निहायत जामे आयत है। और इस आयत को, आयतुल कुर्सी को अज़ीम आयत कहा जाता है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात बयान हुई हैं और उसके अलावा इसको पढ़ने के कुछ औक़ात बताए गए हैं, जिसमें रात को सोने से पहले पढ़ना, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ना और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद लाज़मी पढ़ना बग़ैर किसी से बात किए। तो शुरू करते हैं अब हम इसको याद करना। आज हम आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा याद करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला
اگر آپ ہو پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذوه سینۃ اس کو سینہ تاؤں نہیں پڑھنا. اکثریت لوگوں کی تا کے اوپر دو زبر پڑھ دیتی ہے تو یہ حرام غلطی ہے. یہاں پہ دو پیش ہیں. سینۃ ولا نوم اور یہاں پہ ناؤم پڑھنا ہے، نوم نہیں پڑھنا. نون پہ پیش نہیں ہے، نون پہ زبر ہے. لا تأخذوه سینۃ ولا نوم لا تأخذوه سینۃ ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذوه سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ جی بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اور
اس کا ترجمہ آپ دیکھیں اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ تو یہاں پہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین جو اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ یعنی آج کل جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، جو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں جو حق کو نہیں جانتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں، یعنی اللہ کے ہاں شفاعت یا سفارش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ چاہے، یعنی جنہیں اللہ اجازت دے، اور پھر اگر وہ سفارش کریں گے بھی تو صرف اسی بندے کی کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے دوسروں کی سفارش و سروس کر سکتا ہے، تو یہ سب اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اور کس کو اجازت دینی ہے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر کسی شخص کا، کسی ہستی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، چاہے پھر انبیاء کرام ہوں، رسل ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، فرشتے ہوں، یا ایک عام انسان۔ یہ سبھی لوگ خود اللہ کے خوف سے اس روز لرز رہے ہوں گے۔ تو بس بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔